السلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی۔ فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم لوگ صحیح راستے پہ، سیدھے راستے پہ رہنا چاہتے ہو، چلنا چاہتے ہو، تمہاری یہ تمنا اور آرزو ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چلیں، صحیح طریقے پہ چلیں اور صحیح راہ کو اختیار کریں، ایسی راہ کہ جس کے اوپر چل کے دنیا میں ہمیں کامیابی ملے اور کل قیامت والے دن ہمیں جہنم سے نجات ملے، اور ہم لوگ اس راستے پہ چلتے چلتے زندگی گزار دیں، اور اس زندگی کو گزارنے کے بعد کل قیامت والے دن پرصراط کو کراس کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، دنیا میں کامیابی کے لیے اور کل قیامت والے دن جہنم سے نجات کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور کل قیامت والے دن ہم جہنم سے بچ جائیں، تو میرے محترم بھائیوں، جو صحیح راہ پہ چل پڑا، جو صحیح طریقے کو، صحیح راہ کو اختیار کر لیا، صحیح راستے کا انتخاب کیا، وہ بندہ کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے درمیان، تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تو تمہارا عمل، تمہاری زندگی، تمہارے شب و روز، تمہارے دن رات، تمہارا لمحہ بلمحہ اس کے مطابق ہوا تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم صحیح راستے پہ چل پڑو گے، کیونکہ وہی راستہ جنت کا راستہ ہے، اسی راستے پہ چل کے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، اسی راہ کو اختیار کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور کل قیامت والے دن ہم جنت کے وارث بن سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز اسی کے مطابق ہیں
کیا واقعتاً ہی ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا واقعتاً ہی ہم جو ہے کامیاب راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا واقعتاً ہی ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا جس کی زندگی میں دو چیزیں ہوئیں، جس نے دو چیزوں کو اختیار کیا، جو دو چیزوں کے اوپر چلا، فرمایا لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا وہ شخص ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں دو چیزیں ہوں گی، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ فرمایا وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ کامران ہے۔ جو گمراہ نہیں ہوا، جو صحیح راستے سے بھٹکا نہیں، جو صحیح راستہ چھوڑا نہیں، میرے محترم بھائیوں، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہے۔ کیونکہ جس نے صحیح معنوں میں قرآن کے اوپر عمل کیا، جس نے صحیح معنوں میں احادیث کے اوپر عمل کیا، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو، بہت سارے لوگوں کو بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے عزتیں، شان و شوکت عطا کرتا ہے، مقام عطا کرتا ہے، شان عطا کرتا ہے، لیکن کب؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، شان و شوکت عطا کرتا ہے، کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، کیا مطلب ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا اس کتاب کے ذریعے، یعنی کہ اس قرآن کے ذریعے، یعنی کہ جو قرآن کو تھام لیتا ہے، قرآن کو پڑھ لیتا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اپنے شب و روز، اپنے دن رات، اپنا ہر کام، ہر فیصلہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور پہ نہیں چلتا ہے۔ اور فرمایا جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اوپر نہیں چلتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن ذریعہ نجات نہیں بنے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا، کیونکہ انہوں نے قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جائیں اور ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں، تو میرے محترم بھائیوں اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اس کے لیے دو چیزوں کو اپنانا ضروری ہے، اس کے لیے دو چیزوں کے اوپر چلنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی۔ اگر ہماری زندگی میں رب کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، سنت رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احادیث ہے، ان کا عمل ہے، ان کا طریقہ ہے، اگر ہماری زندگی میں ہے تو واللہ میرے محترم بھائیوں ہم کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اگر نہیں چل رہے، نہیں عمل کر رہے، تو میرے لیے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، فکر کرنے والی بات ہے، اور فکر کیوں نہ کریں، یہ زندگی تو گزر جائے گی لیکن آگے والی زندگی نہیں گزرنی۔ تو آئیں ہم اپنے فکر کریں، ہم اپنے لیے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کامیابی کس میں ہے،
کامرانی کس میں ہے، ہمیشہ کی زندگی کس میں ہے، ہمیشہ کا رہنا کس میں ہے، اس دنیا میں ہے یا اس دنیا میں ہے۔ تو آئے میرے محترم بھائیوں، ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کریں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم جہنم سے بچ جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔